میں انسانوں کے پاس آئی. تو اس کی اگر اس وقت کوئی اوتھینٹک شکل ہے تو وہ قرآن ہے. تو وہ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی اس کو بھی ہم فی الحال قرآن میں ہی قرآن تو سب کو شامل کر لیا نا قرآن نے تو سب کو. ٹھیک ہے, قرآن نے سب کو اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کیا نا, کمپلیٹ کیا, جس کا مطلب صحیح ہے اسی قرآن کی ہوگی. تو یہ تو ایک ہو گیا, مطلب یہ ہدایت کا سلسلہ. اب اس کے بعد جو دوسری آیت تھی جس میں کہا تھا کہ یہ سورہ نساء کی آیت, سورہ نساء کی آیت 69 میں کہا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ صَادِقِينَ صِدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو نبیین میں تو یہ آ گئے, صدیقین میں ہم نے 3 آدمی کو شامل کیا تھا. شہداء نہیں دیکھیں, وہ خالی اس بات کو کلیئر رکھیں کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو شامل کریں یا نکالیں. یہ بات صحیح ہے, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں ہم ان سے جو مطلب لے یعنی سکتے کہ وہ جو بھی باتیں تھیں وہ بطور مثال ہیں. یعنی کہ اس مثال ہے, میں ٹھیک بات ہے, یہ وہ ہوتی مثال ہے ہے, مثال ہے, کہ صحیح ہے. ایک لفظ کا مصداق ہوتے ہیں کچھ لوگ, یا ایک لفظ کچھ لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے, جب ایک دائرے کار میں کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ وہ والی باتیں ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد فقط نہ ہمارا استحقاق ہے نہ ہم یہ کر سکتے. نہیں, یہ تو بالکل. میرا خیال ہے دوسری بات یہ بھی ہے, میرا خیال ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو 4 جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں بہت سارے انبیاء اور ائمہ وہ چاروں میں شامل ہو سکتے ہیں. جی وہ اوور لیپنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, جی شہزاد صاحب بات کریں. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وہ لوگ ہیں, ان میں سے یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, ٹھیک ہے نا. اور جو رضوان اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا, سورہ نسیہ کے ساتھ میں اس کو شامل کر دیا جائے گا اس میں. اور جب ہم پہلے صراط مستقیم کی بات کریں تو یہی لوگ مخلصین بھی ہیں, مخلصین جو صراط مستقیم پر, جو صراط مستقیم پہ ہے وہ بھی یہی لوگ ہیں. انہیں کو اللہ نے منتخب کیا اور مخلصین بنا لیا اپنے لیے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام میں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور اس میں ہم ائمہ کو بھی ہم تو سمجھتے ہیں, یعنی معصومین کی بات, معصومین کو, ہم سارے معصومین کو بات کر رہے ہیں. ٹھیک, معصومین, کیونکہ انبیاء بھی معصومین ہیں. تو یہ سارے معصومین کا ایک سلسلہ ہے جو ہدایت کا, جو خود ہدایت بھی ہیں اور صراط مستقیم پر بھی ہیں, یا انہی کو ہم صراط مستقیم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں تھوڑا سا وہ سب کو دیکھ رہا تھا شروع سے, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ہم وہ جو پھر آپ کی وہ جو بات تھی نا کہ ہم جہاں پر کمپیریزن کر دیتے ہیں ائمہ کا اور انبیاء کا, کہ ہمارے حضرت علی اور حضرت موسیٰ کا یہ سب کا, تو وہ اس طرح سے غلط ہے, مطلب ہے نہیں. دیکھیں وہ اس میں خطابت ہے. 2 باتیں ہیں نا اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کمپیریزن کا حق کیا پہنچتا ہے, ہاں ہمیں تو حق نہیں پہنچتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے پراپر نالج چاہیے, جس کو بھی آپ آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں, وہ نالج بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ حضرت موسیٰ کا یا حضرت ابراہیم کا یا ان کا حقیقی مقام خدا کی بارگاہ میں کیا تھا. صحیح بالکل. یعنی وہ تو ہم اس سے جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں اس سے, اور میں نے تو بڑے افسوسناک چیزیں یہ نوٹ کی ہیں کہ بڑی غلط مطلب لوگ نکالتے ہیں. جی وہ تو خیر یعنی اندازہ ہو, اچھے جو لوگ یعنی کہ جن کی شہرت ہے کہ یہ بہت مفسر اور یہ اور وہ, میں تو اس پہ سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب اس کو پراپرلی سمجھنا, اس کا علم رکھنا, پھر ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا پھر قرآن کریم نے بھی یعنی بعض انبیاء کے حوالے سے بہت بزرگ الفاظ ادا کیے ہیں, وہ کوئی بولتے ہی نہیں ہے.
مجھے اس پہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کی فطرت کا گواہوں میں سے ایک ہوں. یہ آیت کوئی سناتا ہے حضرت ابراہیم کی فضیلت میں؟ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حضرت ابراہیم کی فضیلت میں یہ آیت کوئی سناتا ہے؟ سورہ انعام میں ہی جہاں پر آپ نے پڑھا, یہ بگن کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ سلسلہ شروع یہاں سے ہوتا ہے آیت نمبر 70 سے, کہ اور ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی. یہ حضرت ابراہیم کی فضیلت میں یہ بات کوئی بولتا ہے؟ نہیں, وہ تو پھر وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں کوئی یہ بات بتاتا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے خدا نے فرسٹ پرسن میں کلام کیا ہے. صحیح ہے, کسی نے کوئی فرسٹ پرسن میں کلام کرنا خدا کا کسی انسان سے کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طور پہ تشریف لے گئے ہیں پہلی مرتبہ, تو کیا کہہ رہا ہے خدا ان سے کہہ رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ بے شک میں ہوں خدا, میں ہوں الہ. بتائیں, یہ سورہ طٰہٰ کے بگننگ میں آپ دیکھ لیجئے. ہاں بالکل, یہ آیت ہے اننی, بے شک میں ہوں الہ, کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. فاعبدنی, پس تم میری بندگی کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے. فرسٹ پرسن میں خدا کا کسی فرسٹ پرسن میں براہ راست جو ہے, یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا کسی انسان کی فضیلت کے حوالے سے. یا اس انسان یا اس معیار کے انسان کو آپ جیسے دل چاہے لپیٹ دیں. یہ تو مجھے تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, لگتا ہے مجھے یہ اس قسم کی فضول باتیں اگر کوئی بھی کرتا ہے. اچھا, ایک سوال پچھلی جو ہماری ڈسکشن چلی تھی سورہ یونس کی, اس کے ساتھ اس میں تھا کہ ہدایت من الحق کی طرف ہے, اور اس میں ایک جملہ تھا کہ جو لوگ ہدایت, جن سے ہدایت لینی ہے, یہ ائمہ اور انبیاء, ان سے اگر حق کے علاوہ کوئی چیز لی جائے وہ بھی شرک کس میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو تھا, اور اس کے حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے بات چیت کی تھی نا, یعنی کہ جس میں ظاہر ہے کہ میرا مین انٹینٹ یہ نہیں تھا کہ میں بات کروں گا, بلکہ آپ ہی لوگوں کا تھا وہ کرنے کا کام. اور اس میں لیکن اس کے اندر میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی لکھا ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ بہت مختصر تھا وہ جو آپ کے لکھا ہوا تھا. جی ہاں. اور اس میں آئی تھنک کہ شاید تفسیر نمونہ وغیرہ سے پڑھ کے لکھا تھا کچھ, یا ایسے ہی. میں تفسیر کوثر نجفی صاحب کی ہے, محسن نجفی صاحب کی, وہی پڑھ رہا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ بات یہ ہے, یعنی کہ آپ نے دیکھا نا کہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی تھی وہ خالی یہدی الی الحق کے پیرائے میں کی تھی. جی بالکل, کہ ہم نے خالی ایک پوائنٹ کو فوکس کیا تھا پورے ان دونوں آیتوں میں سے. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب اس پہ غور کرنے بیٹھیں تو پہلے آپ آیتوں میں سے کی ورڈز نکالیں, کی کنسپٹس نکالیں, کہ جس میں سے ایک جو ہم نے نکالا تھا یہدی الی الحق, یا اس کے اگلے فقرے میں تھا یہدی للحق. جی للحق. تو یہ والی اپروچ جو ہے نا, مجھے کسی کے اس میں بھی کام میں نظر نہیں آئی. کہ جب آپ آیت پہ غور کرتے ہیں آیات میں, تو سب سے پہلے بات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ بنیادی بات کیا کی گئی ہے, اور وہ بات جو ہے نا وہ کتنے
पिलर्स पे खड़ी हुई है, यानी उसके अंदर की वर्ड्स कौन से हैं, की कंसेप्ट्स कौन से हैं, कि जैसे उसमें एक यहदी लिल हक और इलल हक का था, फिर ये कि क्या इसकी इत्तिबा की जाए, फिर उसके अंदर ये मसला था कि जो खुद से हिदायत याफ्ता नहीं होता जब तक हिदायत उसकी ना की जाए, एंड सो ऑन। तो ये उसके अंदर से 4-5 की कंसेप्ट्स निकल रहे हैं, और उस पर जब आप गौर करेंगे तो फिर ये तफसीरी मतालिब जो हैं फिर वो मजीद खुलते हैं और मजीद सामने आते हैं। हाँ सही है, मतलब तो यानी ये वाली अप्रोच जो है ना वो नहीं नजर आई जो भी काम थे उसमें। तो ये आप लोग जरा सा इस पे करें थोड़ा सा, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि 2-2.5 महीनों में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो अब ये है कि उन्हीं आयतों के हवाले से थोड़ा सा तफसीली अब आप लोग लिखें गौर करके, डिस्कशन की रोशनी में भी, और फिर ये जो अप्रोच मैंने बताई है इसको अडॉप्ट करते हुए, ठीक कि आप उसकी थोड़ी सी गहराई में जाएं, उसके अंदर से बुनियादी नुकात अखज़ करें और फिर उन नुकात को फैलाएं, और ये देखें कि उसके लिए आपके पास दूसरी आयतों का कोई कॉम्बिनेशन बनता है नहीं बनता है, या यानी अहादीस में से आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता है, सो ठीक ठीक है। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि ये अप्रोच मेरी से थी। मैंने तो अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर सकता, कि मैं तो जो तफसीर पढ़ी थी उसमें से जो खास चीज समझ आई वो लिख दी थी। लेकिन आपकी बात सही है कि आपको पहले कीवर्ड्स निकालने हैं, देन उसके बाद कीवर्ड्स के साथ है। अच्छा, कीवर्ड्स के साथ एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि अब जो है कि हर आयत के आखिर में एक अल्लाह ताला एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है ना। हर आयत के तकरीबन हर आयत के आखिर में एक स्टेटमेंट होता है, जो उसका आप कह सकते हैं कि एक अरबी में कह सकते हैं एक खबर होती है, एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट जो है वो उस आयत से रिलेटेड ही होता है, होना चाहिए। वो स्टेटमेंट जो है ना वो उसूल होता है, वो उसूल होता है जी। यानी कि जो बात भी बताई गई है या जो मौजू भी डिस्कस किया गया है ना उसके हवाले से प्रिंसिपल आखिर में बयान कर दिया जाता है जी। आखिरी आयत का जो टुकड़ा होता है हाँ, उसमें एक यानी उसके, और वो प्रिंसिपल ऐसा होता है कि वो फिर जनरली एप्लीकेबल होता है, वो उस खास वाक़े या माहौल से नहीं बंधा हुआ होता। वो एक जनरल गाइडलाइन, एक उसूल, ठीक है। हाँ, वो फॉरएवर है, वो एक उसूल है कि जो हमेशा बाकी रहने वाला है। ठीक 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 ठीक। क्योंकि एक वो मैं आप आयत निकालूंगा, फिर उसके बाद शायद आपसे सवाल पूछूं। उसमें आयत के आखिर में शायद के क्या तुम नहीं सुनते, यस्माऊन के लफ्ज है। अब वो इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि वो ये स्टेटमेंट जो है याकुलून का तो आता है कि भाई ठीक है समझते या लेकिन यस्माऊन का समझ नहीं आया था कि ये शायद नहीं, मैंने आप लोगों को पहले बताया तो था समाअत और बसारत के समाअत और बसीरत, बिल्कुल बिल्कुल बताया। समाअत और बसीरत के हिसाब से वो याद है मुझे बिल्कुल इस तरह के समाअत। अच्छा, इसी में एक चीज ये भी है कि कुरान में कल्ब का नाम भी है, कल्ब भी लिखा हुआ है, और फवाद भी लिखा हुआ है जी। तो दोनों में क्या फर्क है, मतलब अगर आप ज़ाहिरन वो नहीं है, लेकिन एक तफसीर में मैंने ये पढ़ा था कि कल्ब जो है वो कल्ब यानी दिल यानी मरकज़े वजूद इंसान है, मरकज़े नफ्स है जी। और फुआद इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि वो कल्ब जिसमें जो पुरसोज और पुरजोश कल्ब हो, यानी कि इंसान को खुदा ने जब कहा ना कि हमने तुमको समा बसर और फुआद दिया जी, तो फुआद का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो कल्ब है जो हमने तुमको दिया है वो पुरसोज और पुरजोश कल्ब है, वो कोई ठंडी चीज नहीं है जो एक जगह रखी हुई है। उसके अंदर एक तपिश है, उसके अंदर एक हरारत है, उसके अंदर मोटिवेशन है, वो इन तुम्हें जो है ना उठने भागने दौड़ने
عمل کرنے پر موٹیویٹ کرتا ہے. تو فؤاد کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انسان کے قلب کی لگن، چاہت، جوش و جذبہ، وہ تمام چیزیں بھی آپ اگر اس میں انکلوڈ کر لیں تو وہ فؤاد ہے. ٹھیک ہے. اور قلب وہ کیا؟ قلب یعنی قلب کا مطلب ہے کہ جو مرکز ہے، مرکز ہے، جو وہ ہے یا آپ کا نفس کا مرکز ہے. ہاں. اور صدور بھی اسی لیے کہا گیا. صدور کو بھی صدور بھی نہیں، صدر جو ہے وہ سینہ ہے. سینہ ہے. سینوں کا ٹھیک. یعنی صدر جو ہے وہ انوائرنمنٹ ہے کہ جس میں قلب ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک 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 صحیح ہے. چلیں آپ. ٹھیک ہے بالکل. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے انعمت علیہم اور صراط مستقیم پر بات کر لی الحمدللہ تفصیل کے ساتھ. تو اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئیں، ایک مغضوب علیہم اور ایک ضالین. اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی بات سمجھنا ہوگی یا آپ کسی بات کو مکمل سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے تمام ڈائمنشنز کا احاطہ کرنا پڑتا ہے. اور ہماری زندگی میں یعنی کہ جو زندگی انسانوں کو دی گئی ہے، جو اختیاری زندگی ہے، اس اختیاری زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کی لائف جو ہے نا وہ ملٹی ڈائمنشنل یا کم از کم 2 ڈائمنشنل ایک لحاظ سے ہو گئی ہے، انجام کے لحاظ سے. یعنی ویسے تو بہت ساری جہتیں بن سکتی ہیں لیکن مینلی 2 ڈائمنشنز ہیں، یعنی ایک نجات اور فلاح اور ایک بربادی اور تباہی. تو یہ اختیار کے ساتھ ساتھ یہ دونوں پاسبلٹیز آتی ہیں. یعنی جن مخلوقات کے پاس اختیار اس طریقے سے نہیں ہے جیسے انسانوں کو دیا گیا ہے یا جنوں کو دیا گیا ہے، تو ان کے لیے اینڈ میں یہ انجام کار اور عاقبت اور نجات اور فلاح یا بدبختی اور سقوط اس قسم کے مسائل بھی نہیں ہیں. تو انسان کی زندگی کی مین خصوصیت اور مین کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کے 2 جہات بن جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے آپ جب بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو دونوں پہلوؤں کو کور کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی معرفت ہمیشہ نامکمل رہے گی. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ہمیں ایک اصولی اور اساسی نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ خالی انہیں اچھا ہی پتہ ہے اور زندگی کے خراب اور ڈارک جو پہلو ہیں وہ اس سے وہ آگے ہی نہیں رکھتے یا ان کو دی نہیں جاتی. بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ جیسے بچوں کے سامنے بھی ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کے انسانوں سے یا ایسے مسائل سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ تقریباً اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں یا ایون اس کو قبول بھی کر سکیں کہ اس قسم کے مسائل بھی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جیسے سورہ حمد بھی ہم کو جب انسانیت کے کمال اور ہدایت کے بارے میں بتا رہا ہے تو پہلے اس نے ہدایت کا پورا نظام ہم کو سمجھا دیا کہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی اس زندگی میں ایک دشمن کے ساتھ نبرد آزمائیں کہ جو ہمیں مسلسل ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے اور اپنے تیر پھینکتا رہتا ہے. تو اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس سے کیسے بچیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ہدایت پر باقی رہ سکیں. ورنہ خالی آپ ہدایت کی ساری باتیں سیکھ ساکھ کے بیٹھ جائیں اور وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے آپ ویل ایکوپڈ نہ ہوں تو وہ آپ کو آرام سے ہٹا کے کھسکا کے لے جائے گا.
جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اکثر ہوتا رہا، اور یہ اگزامپل موجود بھی ہیں، اور وہاں پر معرفت کی اہمیت کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کا جملہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو لوگ حق کو جان کر نہیں بلکہ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر دین میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گوسالے سامری کے ذریعے سے دین سے باہر بھی نکل جاتے ہیں اتنی آسانی سے. ٹھیک ہے، یا جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کوئی ایک آیت قرآنی بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس سے یہ ہم کو استنباط ہوتا ہو کہ خدا نے انبیاء کو یا معصومین کو اس لیے ہمارے درمیان بھیجا ہے کہ وہ ہماری دنیا کے پرابلم سالو کرتے رہیں اور ہماری دنیا کو میٹھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں، بلکہ اب ایکچولی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے. انبیاء کو ماننے سے دنیا تلخ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اسی بنا پر نبی اور امام کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے اور اسی بنیاد پر ہم ان کو مان رہے ہیں، اور آپ ایک بات پہ غور کریں، دیکھیں یہ بہت فکٹیشس ہے. یعنی مثال کے طور پر اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں اکثر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب مجھے میرے کاروبار میں بڑا فائدہ ہوا، مجھے جاب میں بڑی ترقی مل گئی، مجھے بڑا کوئی اس قسم کے بینیفٹس آ گئے جاب اور بزنس کے، تو یہ مولا کا کرم ہے اور امام کا کرم ہے، اور میں نے جو مجلس کرائی تھی اس کی وجہ سے ہو گیا، نظر کی وجہ سے ہو گیا. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کیا دنیا میں خالی جو ہیں ہمارے جیسے لوگ ہی جاب کے مسئلے میں آگے جاتے ہیں یا بزنس میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں؟ جو غیر مسلم ہیں، جو تقریباً خدا اور دین کو ہی نہیں مانتے، اس قسم کے افراد ہم سے زیادہ آگے ہیں دنیاوی معاملات میں. تو اگر کوئی ایسے ہی ہندو آپ سے آ کے کہے کہ ہاں جی میں نے 1 مہینے تک بھگوان کی پوجا کی تھی اور میں نے اتنے بتوں پر اتنے چڑھاوے چڑھائے تھے، دیکھو اس کی وجہ سے میں آج جو ہے نا ڈائریکٹر بن گیا اپنی فرم کا یا CEO بن گیا. تو اگر یہ معیار ہے کہ جاب کے لیڈر پہ ترقی کرنا، بزنس میں فائدے اٹھانا، اس سے آگے جانا، اور اس کو ہم ایٹریبیوٹ کریں معصومین کے یا دین کے ماننے اور قبول کرنے سے، تو وہ بھی پر ایسی بات کرے تو ہم اس کو کس بنا پہ رد کریں گے؟ ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو؟ تو پھر ہر ایک ہی لے کر آئے گا کہ کوئی بھگوان کی پوجا کر کے ہائی لیول پہ جا رہا ہے، کوئی تثلیث کو مان کے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کے ہائی لیول پہ جا رہا ہے. مطلب پھر کیا ہے؟ پھر ایک عجیب و غریب قسم کے سارے راہیں کھل جائیں گی اور حق اور باطل مخلوط ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر یہ بات بہت ضروری ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور یعنی آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاح آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں نجات کو حاصل کرنے کے لیے کہ معرفت درست ہو اور انسان حق اور باطل کے درمیان پراپرلی شناخت اور ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا. ورنہ پھر یہی سب ہے عجیب و غریب. اور پھر امام اگر تشریف لائے اور اس کے بعد تکلیفیں ہو گئیں، پریشانیاں اٹھانی پڑ گئیں، تو ہم ایسے امام کو کیوں مانیں گے؟ ہم تو پہلے سے سارا ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ امام آئیں گے اور میری دنیا اچھی کریں گے. لیکن امام آئے اور انہوں نے ہمیں ہماری دنیا کو اور مشکل میں ڈال دیا کہ ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اگر ان کو ہم نے مانا، ان کے پیچھے گئے، تو ہماری دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ہم کیوں مانیں گے ایسے امام؟ کیونکہ ہمارا مین کرائٹیریا امام کو بربنائے حق ماننا تھوڑی تھا. ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا تھا کہ امام اس لیے کہ ان کے ذریعے سے میری زندگی اور دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے میری وہ پرابلمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر جو امام علیہ السلام نے بھی ہم کو کہا کہ درست معرفت کا رکھنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ وہی حال ہوگا تمہارا بھی جو بنی اسرائیل کا ہوتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے ان کے انبیاء کھینچ پکڑ کے ان کو واپس لاتے تھے
اور ہر وہ تھوڑے دن بعد کسی نہ کسی انحرافی رستے پر چل رہے ہوتے تھے. اور اسی دنیاوی ہوس کی بنا پر ان کے درمیان کیا چیزیں آ گئی تھیں؟ حرام کا کھانا بہت بڑھ گیا، حرام کمانا بڑھ گیا، جھوٹ بڑھ گیا، جادو ٹونے کے شوقین وہ بہت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہر حال میں ان کے دو ہی شوق بن گئے نا، کہ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹس اور لذتیں گین کریں اور دوسرے انسانوں پر اپنا تسلط قائم کریں. اب وہ جو چیزیں بھی ہیں نا، جو بھی ان کو مل رہا ہے وہ اس میں، اور انبیاء بھی ان کو اس کا ذریعہ نظر آتے تھے، کیونکہ نبیوں کے ذریعے سے ان کو عزت ملی، نبیوں کے ذریعے سے ان کو حکومت ملی دنیا کی، تو چلو ٹھیک ہے پھر یہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ جو بنی اسرائیل کی اتنی ساری باتیں ہم کو سنائی گئی ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، تو یوں ہی نہیں سنائی گئی ہیں، خدا نے کہانیاں نہیں سنائی ہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام وہ رجحانات ہیں کہ جن رستوں پر چل کر ہم سے پہلے لوگوں نے مصیبتیں اٹھائیں، عذاب میں مبتلا ہوئے، اور ان کے بارے میں خدا نے ہم کو خبردار کیا کہ دیکھو تم ان رستوں پہ نہ چلے جا، تم ان راہوں کو نہ طے کرنا شروع کر دینا. ٹھیک؟ تو بہرحال دونوں پہلوؤں کی، دونوں جہات کی معرفت ضروری ہے کہ ہدایت کی راہ کیا ہے، ہدایت کیسے طے ہوگی، انعمت علیہم کے ذریعے سے طے ہوگی، ان سے تمسک کے ذریعے سے طے ہوگی. قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے حبل اللہ ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ جملہ بھی ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہم لوگ خالی اس پر ہی رہ جاتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا نہیں دیکھتے کہ دین میں، یعنی جو لوگ بھی حبل اللہ سے اعتصام کرتے ہیں، خدا کی رسی کو تھامتے ہیں، وہ فرقے واریت سے دور ہوتے ہیں. ان میں فرقے واریت کی کوئی بو اور شائبہ نہیں پایا جاتا ہے. ان کی سوچ فرقے وارانہ سوچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ محض حق اور باطل کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اور معرفت کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں صراط مستقیم پر آنے کے لیے، صراط مستقیم پر جمے رہنے کے لیے، انعمت علیہم سے متمسک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو میں مغضوب علیہم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ یعنی مغضوب علیہم اور ضالین ان دونوں میں فرق ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے ایک ایگزامپل کے ذریعے سے کہ اگر ہم نے، جیسے ہمیں قرآن نے سورہ حمد نے یہ بات بتائی کہ زندگی ایک سفر ہے جو ایک راہ پر طے ہو رہا ہے، اور اگرچہ کہ سفر تھرو ٹرانسفارمیشن ہے، لیکن اس کو ہم ایک ٹریولنگ کی ایگزامپل کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم گویا دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں، ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ڈیسٹینیشن میں ہمارا جو سفر ہے وہ بذریعہ ٹرانسفارمیشن طے ہو رہا ہے، نہ کہ قدموں سے آگے چلتے ہوئے. تو اس سفر کے اندر اگر آپ ایگزامپل لیں کہ ظاہر ہے کہ سفر انسان طے کرتا ہے کسی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے. تو اب ہمارے پاس پرابلمز دو ہو گئیں. پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو، اپنے مقصود کو ہمیشہ اپنے نظر میں، فوکس میں رکھیں، اور ہمیں یہ پتا رہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور اگر ہم اسی کو ہی بھول گئے تو پھر کیا ہوگا کہ رستے سے بھٹکنے کا، ادھر ادھر جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اگر کسی کو منزل ہی بھول جائے تو پھر وہ کیسے پہنچے گا اینڈ تک. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایون اگر منزل یاد بھی ہے تب بھی ہم رستے سے ڈیویٹ نہ ہونے پائیں، لہو و لعب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، یا شیطانی وساوس کا شکار ہونے کی وجہ سے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں پل آؤٹ کر رہی ہیں، ہمیں رستے سے، سبل السلام سے باہر کی طرف کھینچ رہی ہیں.
یہ چیز ہے، یعنی کہ جس لہو و لعب میں ہم موجود ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور جو وسوسہ ہے شیطان. تو اگر انسان منزل کو نہیں بھولا ہے لیکن رستے سے بھٹک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ضالین میں سے ہوگا، یعنی بھٹکنے والا، راہ کو گم کرنے والا. اور اگر کوئی انسان ہدف کو ہی بھول جائے اور بے ہدف ہو جائے تو وہ اغوا ہو جائے گا، غاوی ہو جائے گا، اور اس کے لیے بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ مغضوب علیہم یعنی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ جو بے ہدف ہو جائے گا وہ پھر الٹیمیٹلی ان لوگوں کے اہداف کے لیے کام کر رہا ہوگا کہ جن کے اہداف خدا کے مقابلے میں، اور جو بھی خدا کے مقابلے میں اپنا ہدف اور اپنا ایجنڈا لے کر آ جائے گا تو اسے خدا کے غضب اور انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. تو ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو ضالین میں سے نہیں بناؤں گا، اضلنہم تو ہے لیکن الٹیمیٹلی کیا کروں گا؟ انہیں غاوین میں سے قرار دوں گا، کہ میں ان کو رستے سے بھٹکا کر بے ہدف بناؤں گا. ان سے ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے، جو انجام ہے، جو عاقبت خیر ہے، اس کے تمام تاثرات کو ان سے کھینچ لوں گا، نکال لوں گا. کہ بے ہدف ہو کر پھر الٹیمیٹلی وہ کیا کریں گے کہ پھر وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں، خدا سے جنگ اور نعوذ باللہ اور اس قسم کی. تو یہ آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں اور ضالین کون لوگ ہیں. لیکن اگر ضالین کے ساتھ بھی پرابلم کیا ہے کہ اگر وہ رستے سے بھٹکے تو اسی بنا پر یہ بات کہی گئی ہے کہ رستے پر بھٹکنے کے بعد واپس آنا کیا ہے؟ توبہ. جو انسان رستے سے بھٹک کر واپس پلٹ آئے یعنی اس نے توبہ کر لی، وہ تائب ہو گیا. یا انسان کو جیسے ہی محسوس ہو کہ میں راہ سے ہٹ گیا ہوں، غلط راہ پہ آ چکا ہوں، فوراً طلب مغفرت کرے، استغفار کرے. استغفار کا معنی بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، یعنی اے خدا تو اپنی رحمت کو میرے اوپر سایہ فگن کر دے، اے خدا تو مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، اے خدا تو مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لے اور واپس. یہ طلب مغفرت ہے. تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے جو انسان اگر جلدی سے واپس نہ لوٹ کر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جو آپ اگر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی صحرا میں سفر کر رہا ہے یا جنگل میں سفر کر رہا ہے گھنے، تو جتنا زیادہ ٹائم وہ سیف پاتھ وے سے الگ گزارے گا تو اس کے واپس آنے کی پروبیبلٹی کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس صحرا میں بھٹکانے والے بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ یہ رستے سے ہٹے اور ہم اس کو لے جائیں. اور جنگل میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سے ایک حیوان ہیں اور خطرناک قسم کے، اور جنہیں کہ جو انسانوں کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. تو ضالین ابتدا میں اتنا خطرناک نہیں ہے اگر فوراً توبہ اور مغفرت کے ذریعے سے ضلالت کا مداوع کر لیا جائے. لیکن اگر ضلالت یعنی گمراہی، رستے سے الگ ہٹے رہنا بھی دیر ہو گئی اس کی، تو پھر اس میں بھی اس بات کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ انسان اغوا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اغوا اور غاوین کو بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ مغضوب علیہم سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی بے ہدف. جو بے ہدف ہو جائے وہ غاوی اور اغوا ہو جاتا ہے، اور بے ہدف الٹیمیٹلی اہداف الہی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں نیوٹرل جا کے بیٹھ جائے گا، نہیں، بلکہ پھر شیاطین اس پر اتنا تسلط
اور غلبہ پیدا کر لیتے ہیں کہ اسے خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں، اور ابھی جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے تو پروبیبلی شاید آج ہم اس کو نہ کر سکیں. 2-3 نشستوں میں ہم یہ مغضوب علیہم اور ضالین والے ٹاپک کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن obviously یعنی کہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں بات کر کے ایک موضوع مکمل کر دوں، بلکہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سوچیں، زیادہ سے زیادہ سوالات کریں، اس پر ڈسکشن ریز کریں. وہ اہم بات ہے، اس کا فائدہ صحیح معنوں میں ہوگا ہمیں. تو سب سے پہلی مثال قرآن کریم نے کس کی دی ہے کہ غاوین اور مغضوب علیہم کی، وہ ہے فرعون. اور یہ ایک آیت نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ سورہ ہود کی 3 آیتیں ہیں، 96، 97 اور 98. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو ارسال کیا، بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ. سلطان مبین یعنی ایک ایسی اتھارٹی کے ساتھ کہ جو اوور ویلمنگ بھی تھی اور بہت اوپن بھی تھی، کہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ایسی اتھارٹی، یعنی جیسے ان کا عصا یا ید بیضا. اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ ہمارا جو زیادہ تر دماغ جاتا ہے نا کہ آیات خداوندی اور سلطان مبین کے حوالے سے، تو وہ عصا اور ید بیضا جیسی چیزوں پہ ہی جاتا ہے. لیکن حقیقتاً جو سلطان مبین ہے اور آیات الہیہ ہیں، وہ حجت ہے، وہ دلائل ہیں، وہ تعلیمات ہیں، عقل کی باتیں ہیں کہ جن کے ساتھ انبیاء اترتے ہیں اور ارسال کیے جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی حجت، انبیاء کے دلائل، ان کی ذریعے سے آنے والی عقل کی باتیں وہ زمانے میں باقی رہتی ہیں. یعنی آج ہمارے پاس جو چیز باقی ہے، آج ہمارے پاس بھی جو چیز باقی ہے، وہ انبیاء کی حجت ہے. یعنی حجت سے مراد جھگڑے بازی نہیں، حجت سے مراد کے جو دلائل انہوں نے دیے، اور وہ دلائل جو قاطع ہیں، یعنی وہ ایک مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. تو وہ آج میرے لیے بھی حجت ہیں، میرے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہوں گے. وہ اصل میں آیات الہیہ اور سلطان مبین ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے. آج حضرت موسیٰ کا عصا نہیں ہے اور نہ اس کے معجزات ہیں، لیکن وہ دلائل، وہ علوم، وہ عقول ہمیشہ موجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو آیات خداوندی اور سلطان مبین انبیاء کے ذریعے سے آتی ہے، ان میں موسٹ امپورٹنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں ظاہری اور فزیکل معجزات ہوتے ہیں. تو ہم نے موسیٰ کو ان کے ساتھ بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، لیکن انہوں نے موسیٰ کی اتباع نہیں کی، اس چیز کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں قبول کیا کہ جو موسیٰ کے ذریعے سے ہماری طرف سے گئی تھی ان کے پاس. فرعون کے پیچھے چل پڑے، فرعون کے امر کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید، اب یہ وہی اصول ہے، یہ آخر میں یہ اصول ہے. وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کا جو امر تھا وہ رشد دینے والا نہیں تھا. رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسی کو سمجھیں کہ جیسے ایک بندہ، اگر انہیں جیسے ہم گئے کسی یونیورسٹی میں، کسی تعلیمی ادارے میں، کسی حوزے میں، درسگاہ میں، اور جتنا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا، تو اس دوران میں علم کو ایبزارب کرنے کی بنا پر آپ کی شخصیت گرو کرتی چلی گئی.
اور آپ مختلف قسم کے مسائل کا احاطہ کرنے اور ان کا حل کرنے کے قابل ہو گئے. یہ جو آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ ہے یہ آپ کا رشد ہے, یہ رشد ہے. ٹھیک, تو امر فرعون برشید یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے بھی جاؤ, جس کے امر کو بھی فالو کرو, تو اس بات کو دیکھو کہ اس کے ذریعے سے تمہیں رشد حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تمہاری پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر نبی کے پیچھے بھی جاؤ, اگر امام کے پیچھے بھی جاؤ, تو کس نیت سے جاؤ؟ اس نیت سے ان کو فالو کرو کہ آپ مجھے رشد عطا کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اگر کوئی انسان ظاہراً کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ دکھتا ہو, لیکن اگر اس کی صحبت آپ کو رشد عطا نہیں کرتی ہے تو اس میں بیٹھنا فقط اور فقط وقت برباد کرنا ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. تو یہ اصول ہے جو خدا سمجھا رہا ہے کہ امر فرعون رشید نہیں تھا, یعنی رشد عطا کرنے والا نہیں تھا امر فرعون, لیکن اس کے باوجود یہ اس کے پیچھے چلے خالی دنیاوی سلطنت اور حکومت اور ان سب چکروں کی وجہ. تو پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہی بات ہوئی نا کہ پہلے گمراہی یعنی راہ خدا کو جو پیغمبر خدا کے وسیلے سے سامنے آئی تھی اس کو ترک کر دیا. پہلے مرحلے پر ضلالت, اس کے بعد کیا ہوا؟ امر فرعون کی, یعنی کہ پھر آپ گمراہ ہو گئے, رستہ چھوڑ دیا, تو آپ خالی یوں ہی تھوڑی بیٹھے رہ جائیں گے. پھر جو شیطان ہے وہ کھینچ کر لے جائے گا. یہ قرآن کریم کے اندر یہ بات بار بار آئی ہے کہ اگر کوئی فضا میں اٹکا ہوا ہے, ایک پرندے کی مثال دی کہ تو وہ پرندہ فضا میں لٹکا نہیں رہتا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. مشرکین کے حوالے سے بات کی, یا تو کوئی باز یا عقاب اس کو پکڑ کے لے جائے گا اور اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائے گا, یا تیز ہوا جو ہے نا اس کو اڑا کے کسی دور دراز مقام پہ پھینک دے گی کہ جہاں سے اس کا واپس آنا ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک, تو یہ والے جو معاملات ہیں نا یہ بہت اہم ہے کہ یہ رشد کیا چیز ہے. تو انہوں نے جب اس رستے کو ترک کیا تو کس نے ان کو ہڑپ کر لیا؟ فرعون اور اس کے امر نے ان کو اپنے اندر نگل لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار, اور پھر وہ اپنے قوم یعنی پوری کی پوری قوم. اب یہاں پر بھی دیکھیں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے, اس پر میری کئی دوستوں سے بحث بھی ہوئی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ علماء خراب کر رہے ہیں, ممبر خراب کر رہا ہے. تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ بھائی خدا نے آپ کو عقل نہیں دی ہے کیا؟ آپ جو ہیں آپ کس طریقے سے بری ذمہ ہو گئے, آپ پر سے کیسے وہ ذمہ داری ساقط ہو گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ممبروں سے غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں تو آپ کہاں سو رہے تھے, آپ کی عقل کدھر گم تھی؟ تو یہاں پر آپ اس بات کو دیکھیں کہ خدا نے اس قوم کو کہ جس کو حقیقتاً فرعون نے گمراہ کیا ہے, باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ گمراہ کیا ہے, قوم بچی نہیں ہے. قوم کے پاس اس بات کی کوئی بچت نہیں ہے کہ جی ہمیں تو فرعون نے گمراہ کر دیا, ہمیں تو اس کی پلاننگ اور اس کی ٹرکریز کے آگے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. یہ سب کچھ نہیں چلے گا. یقدم قومہ, آگے آگے وہ چلے گا اپنی قوم سے قیامت کے دن. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ, اور سب کے سب جا کے آگ میں گر گئے, سب کے سب, خالی فرعون نہیں, خالی اس کے سردار نہیں, وہ پوری قوم جس نے اس کو اپنا لیڈر مانا, وہ پوری قوم جس نے امر فرعون کی اتباع کی.
वबिअसल विर्दुल मौरूद, और ये वारिद होने के हवाले से कितनी बुरी जगह है। फॉर द डेस्टिनेशन, हाउ इविल अ प्लेस इट इज, कि एक अंजाम के लिहाज से, वारिद होने के लिहाज से नार, आग कितनी बुरी जगह। तो ये पहली एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल कुरान करीम में बहुत जगह पर रिपीट हुई है। फिरौन की एग्जाम्पल किस हवाले से, किस नमूने के तौर पर, मग़ज़ूब अलैहिम के तौर पर, कि जिन लोगों पर खुदा का गजब नाजिल हुआ और जो गजब खुदा का शिकार होकर, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो गजब खुदा के मुकाबले में आता है वो इंतकाम इलाही का शिकार होता है, और इंतकाम इलाही में मुब्तला होने के बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि फिर वो जन्नत हम फीहा खालिदून वाली ही है, और उससे बचना और निकलना, क्या जब सुनते हैं ना कि कुछ लोग लाखों साल के बाद जहन्नम से निकल आएंगे, तो वो जहन्नम जो मग़ज़ूब अलैहिम के लिए है, ज़ाहिरन उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें से निकला जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो यहाँ पर भी हमको नजर आ रही है बात, कि ये लोग आखिरत में बेहिसाब जहन्नम में जाएंगे। जिस तरीके से अनअमता अलैहिम का हिसाब नहीं है, बल्कि जन्नत उन्हीं के लिए है, बल्कि वो खुद ही बेहिश्त हैं, इसी तरीके से मग़ज़ूब अलैहिम भी बेहिसाब जहन्नम में है, बल्कि वो खुद ही आग की हकीकत है, और उनकी आग में दूसरे जलेंगे। जिस तरीके से कि हम अनअमता अलैहिम की बहिश्त से अपनी बहिश्त बना रहे हैं ना, इसी तरीके से इन मग़ज़ूब अलैहिम की जहन्नम से दूसरे लोगों की जहन्नम बन रही होगी। ठीक है, ये उसके बिल्कुल मुकाबले में आके खड़े हुए, अनअमता अलैहिम के मुकाबले में, यानी उनके ऊपर जितनी ब्लेसिंग्स हैं, इनके ऊपर उतना ही गज़ब और लानत है। तो इस बात को हमें समझना है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कि ये गिरने का एक मकाम ये है, और फिरौन के जो सरदार थे, जिन्होंने उसके साथ कोहोर्ट बने, उसके हिस्सेदार बने, और फिर वो कौम जो लालच में आकर या खौफ का शिकार होकर, और वो फिरौन की इत्तिबा पर आमादा हो गई, तो वो सब के सब फिर उसी के साथ गए, उनका हशर भी फिरौन के साथ। ठीक है, तो ये यानी आज हमने जो बात की, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मग़ज़ूब अलैहिम ज़ालिमीन उनकी तारीफ क्या है। और फिर ये कि मग़ज़ूब अलैहिम के हवाले से मैं और भी कई एग्जाम्पल्स आपको दूंगा इंशाअल्लाह कुरान करीम की आयतों से, क्योंकि ये पहलू बहुत उजागर होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से हमने सिरात मुस्तकीम और हिदायत और अनामता अलैहिम को समझा है, उतनी ही इम्पोर्टेंस से मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन को भी समझना है, ताकि हमें इस बारे में बिल्कुल शक व शुबा ना रहे कि किधर जाना है और किधर से बचना है। ठीक, तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर उसको कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को। आज की हद तक मेरी बात तमाम होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप लोग अगर कोई बात करना चाहें, सवाल करना चाहें। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। इन आयतों में बज़ाहिर डायरेक्टली तो जी बताएं। इन आयतों में माशाल्लाह आपने डायरेक्ट इस आयतों में मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन नहीं था डायरेक्टली, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती से आपने इसकी तत्बीक की और इसको बताया कि ये इन्हीं आयतों से रिलेटेड है माशाल्लाह। और अगली दफ़ा मेरा ख्याल है वो आयतें भी आप शामिल करेंगे जिसमें मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन डायरेक्टली भी शामिल होगा, क्योंकि बहुत जगह अभी ऐसी तो आयतें अगली दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि मग़ज़ूब अलैहिम पे ही गुजर जाएगा अगला सेशन। जी, यानी ये टॉपिक कुरान ने बहुत ज़्यादा डील किया है इस टॉपिक से, ये कोई हल्का टॉपिक नहीं है। जी माशाल्लाह।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں سے اس کے قرآن کی اس آیت سمجھاؤں کہ جہاں جہاں فرعون کا یا جس کا بھی تذکرہ آیا ہے وہاں پر کوئی کی ورڈز کوئی دلیل جس کو آپ نے کہا کہ کوئی ایسی آیت آپ کو مل جائے گی جو آپ کو اصول بتائے گی کہ یہاں نہیں. جیسے یہاں پہ ہے کہ رشت کی اس مثال دی امر فرعون جو ہے وہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک اصول آ گیا اور یہ حقیقت آ گئی, ایک آیت آ گئی کہ آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے جہاں سے آپ کو رشت ملے, جہاں سے رشت نہ ملے وہ بیکار ہے. تو اسی طرح یہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ جیسے فرعون کا تذکرہ ہے کوئی 5-6 سے زیادہ جگہ پر آیا ہے, بہت جگہ پر آیا ہے. تو میرا خیال ہے ہر تذکرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ آپ کے لیے کی ورڈ ہوگا جب آپ کی الفاظ ہیں. جی تو آپ کو اس کانٹیکسٹ میں آپ ساری واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ پتہ لگے گا. صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. مطلب اسی واقعے کو 3-4-5 جگہ جمع بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جو دلیل ہے, جو ان کے آرگومنٹس ہیں وہ بیان کیے گئے. جی یعنی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر جب ایک ہی بات بیان ہوئی ہے نا تو اٹ از لائک پیسز آف اے پزل. ہاں پیسز آف اے پزل. اس کو آپ جب ان سب کو ملا کے آپس میں کنیکٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے نا تو ایک بڑی اور مکمل تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. خیر بھی بتانا چاہتے ہیں. جی سر میں سوال ایک پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے یہ 2 کلاسز کا ذکر کیا, مغضوب علیہم اور ضالین, اور ضالین کو آپ نے کہا کہ وہ راہ سے بھٹک رہے ہیں. تو جہاں تک رشد کی بات ہے, کیا کسی فیز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ضالین راہ سے بھٹکنے سے پہلے اگر ہم ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں یا ان کو فالو کر رہے ہیں تو رشد حاصل ہو, یا یہ کبھی بھی پازیٹیو اس میں نہیں جائے گا وے میں؟ نہیں, ضالین کیسے آپ کو رشد عطا کریں گے؟ نہیں مطلب ضالین تو راہ سے بھٹکے نا, مطلب کسی وقت اس کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ پاتھ پر تھے اور اس کے بعد وہ بھٹکے. جی. اور اگر ہم اپنی مطلب دیکھیں سوشل سرکل کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر, تو بہت سی مثالیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ایک وقت میں کوئی شخصیت, کوئی بڑی شخصیت آپ کہہ لیں کہ وہ بظاہر ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت صحیح راستے پر چل رہا ہے, اور آل آف اے سڈن کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلیے یہ ٹھیک تو ہے. تھوڑا تو سا پھر صرف میں رشد کے حوالے سے اس بارے میں ذرا بات کرنا چاہی تھی کہ جو انفارمیشن جس وقت ہم سمجھ رہے ہیں یا جو علم اس وقت ہم نے ان سے حاصل کیا یا جس ٹائم پر ہم نے ان کو فالو کیا جب ہم خود یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی وہ صحیح چل رہے ہیں, وہ صحیح راستے پر ہیں, تو اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کریں گے یا کس طریقے سے دیکھیں بعض اوقات جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا بعض اوقات منافق کے ذریعے سے بھی حکمت دے دیتا ہے. جی بالکل اسی پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. دیکھیں یہ بہت لطیف بات ہے. ہم نیک نیتی سے حق کی تلاش میں ہیں, ٹھیک صحیح. جی بالکل. ہم یعنی اس کو پوائنٹس, بلٹ پوائنٹس بناتے جائیں اور لکھتے جائیں. ہم نیک نیتی سے حق کی تلاش میں ہیں, ٹھیک ہے, یہ میری ذمہ داری. میری نیت اور میرے انٹینٹ کا جواب دینے کی ذمہ داری خدا پر ہے. صحیح. جی یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا کہ میں اگر نیک نیت سے حق کو ڈھونڈنے اور پانے کے لیے نکل رہا ہوں تو میں صرف اس ہستی کے علاوہ کہ جو حق ہے, اور حقیقتاً میری ڈیلنگ کسی اور سے نہیں ہے. یہ ذمہ داری خدا کی ہے کہ اب وہ مجھے حق سے آشنا کرائے. اب جب خدا میری طرف متوجہ ہوگا کہ میرے اس مطالبے کو جواب دے, آنسر کرے,
تو اب وہاں پر میرے اخلاص اور تزکیہ نفس کی مین امپورٹنس سامنے آئے گی. ٹھیک، یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3. اور جس معیار کو میں شو کروں گا یا جس اخلاص کا میں مظاہرہ کروں گا اس کے مطابق اللہ میرے لیے اساتذہ یا وسائل مقرر کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4. اور 5ویں منزل پر یہ ہوگا کہ کیونکہ میرا اصل ڈیل جو ہے وہ خدا سے ہے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو وسیلہ جس کے ذریعے سے مجھے حکمت مل رہی ہے وہ پیور نہ ہو، وہ بذات خود پیور نہ ہو، لیکن اسٹل وہ مجھے حکمت دینے کا ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ حکمت مال خدا ہے. اور خدا کا مال کبھی کبھی ایسوں کے پاس بھی ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے اور پھر نکل جاتا ہے ان کے ہاتھوں سے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5. تو ان تمام باتوں کو جوڑ کے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہم اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ حق کے لیے نکلیں گے اور اس کے جو 2 بنیادی تقاضے ہیں معرفت اور تزکیہ نفس، ان پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، تو ان فیکٹ آپ کا حق کی جانب سفر ان وسائل سے انڈیپینڈنٹ ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کو چیزیں ملیں گی یا ملتی رہیں گی. وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس میں بہت اچھا کہا ہے کہ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. جی جملہ سمجھ میں آیا؟ صحیح. نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. جس گلاس میں ہے نا، جس گلاس میں مشروب ہے، نشہ مشروب میں ہوتا ہے، گلاس میں نہیں ہوتا. گلاس میں نہیں ہوتا. ٹھیک. نشہ چھوٹا یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا. جی، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. اور اس میں وہ بھی ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ہے ایاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے. سبحان اللہ. یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب مغلوں نے آ کے اس بغداد کی کرپٹ سلطنت کو ختم کیا تھا، اور پھر ان مغلوں نے، یعنی یہ چنگیز خان وغیرہ کی نسل مغل، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہی تشیع کی طرف مائل ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے ایران میں یہ چیز قائم ہوئی. تو پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ مال ہدایت جو ہے نا خدا کا ہے. ٹھیک ہے، میرا تیرا نہیں ہے. میں کوئی نہیں ہوں آپ کو ہدایت دینے والا. میرا فخر صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ میں وہ وسیلہ بن رہا ہوں جسے خدا نے اس قابل سمجھا ہے کہ ہدایت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے. ہدایت مال خدا ہے، حکمت مال خدا ہے. تو وہ کبھی ایسوں کے ذریعے سے بھی آتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے لیے پرابلم کہاں پہ کریٹ ہوگی؟ جب میری اپنی نیت، معرفت اور تزکیے میں مسئلہ ہو، تب میرے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. دوسروں کی پرابلم سے میری پرابلم نہیں کو مجھے کچھ نہیں بگڑنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی کلیئر ہے. یہ بہت بہت گہرا مسئلہ ہے. وسیلے پر آپ کی بنا نہیں ہے ہدایت کی. مسئلہ خراب ہوتا ہے ہمیشہ اپنی وجہ سے، دوسرے کی وجہ سے نہیں خراب ہوتا کبھی. اور یہ چیز خدا نے بارہا دکھائی ہے کہ اسلام میں مسلمان اگر صحیح طریقے سے رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے تو تمہارے پاس 0 وسائل ہیں، ہم تمہیں تم سے 20 گنا طاقتور دشمن کے مقابلے میں بتا دے رہے ہیں.
اگر مسلمان خود اپنے اندر پرابلم آ گئی ہے تو بنی بنائی فتح شکست میں بدل جائے گی. بدر اور احد میں خدا نے یہ دونوں چیزیں دکھائیں یا نہیں دکھائیں؟ بالکل صحیح، یہ پیور مثالیں ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی وجہ سے آتا ہے، اس بات کو کبھی نہ فراموش کریں. اور اگر ہم خود ان تقاضوں اور ہدایت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ساری دنیا بگڑ جائے. جیسے امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ایک ہے نا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، ختم ہو جائیں، اور میرے پاس قرآن ہو تو میرے لیے وحشت کا کوئی مقام نہیں ہے، وحشت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح؟ جی جی بالکل صحیح. اچھا سر ایک چھوٹی سی، جی پلیز آپ پوچھ لیجیے پہلے. جی بولیے، آپ بات مکمل کر لیں. سر یہ فرعون کے حوالے سے تھوڑا سا اور ذہن میں چیز آ رہی تھی کہ کچھ روایات میں ایسا پڑھا، میں ابھی اس وقت کوٹ نہیں کر پاؤں گی کہ کہاں دیکھا ہے، کہ بظاہر تو وہ ظاہر ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اندرونی طور پر مطلب ایسا پڑھا کہ اندرونی طور پر وہ جانتا تھا کہ موسیٰ صحیح ہے. اور مجھے ایک ایسی بھی روایت پڑھنے میں آئی کہ جب مشکل وقت تھا بنی اسرائیل پہ تو اس نے تنہا صحرا میں جا کر کہیں کوئی ایسی دعا بھی کی کہ بھئی میں جانتا ہوں کہ تو رب ہے تو اس مشکل کو تو آسان فرما، لیکن میں اپنی قوم کے سامنے یہ بات ظاہراً نہیں کہہ سکتا. تو اس میں سر دیکھیں یہ تو اور غضب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے. مطلب یہ پھر وہ توبہ والا چیپٹر نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے یہ مان رہا ہے کہ یہ تو، لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پھر ان روایات پر ہم کتنا اعتبار کریں، اب یہ ایک مسئلہ ہے نا. سر وہی پوچھ رہی ہوں کہ کیا اس چیز میں حقیقت ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اس میں بات یہی ہے کہ یعنی یہ بات ضرور ہے کہ فرعون جاہل نہیں تھا. جی یہ بات قرآن کی آیتوں سے نظر آ رہی ہے کہ فرعون جاہل نہیں تھا. فرعون کو باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں. موسیٰ اتنے عرصے تک ایک شہزادے کے طور پر ان کے محل میں بھی رہے تھے. حضرت آسیہ کنورٹ بھی ہوئی تھیں، تو وہ جاہل نہیں تھا ان معاملات کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد جب اس نے پے در پے اتنے معجزات دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگ جو دنیا میں بڑی سلطنت قائم کرتے ہیں وہ ذہین لوگ تو ہوتے ہیں نا. سر جاہل کو کیا ہم اس طرح سے ڈیفائن نہیں کرتے کہ ایسا شخص جو جانتے بوجھتے بھی انکار کرتا؟ وہ ایک جہالت بالمقابل عقل ہوتی ہے، اس پر ہم نے بات کی بھی تھی. لیکن جاہل سے میری مراد یہ کہ وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کو پتہ نہ ہو. میں یہاں جہل بالمقابل علم استعمال کر رہا ہوں، نہ کہ بالمقابل عقل. ٹھیک، جانتا تو تھا ڈیفینیٹلی. تو پھر تو اس کے لیے اور مصیبت ہے. یعنی کہ اگر وہ یہ والی بات درست ہے تو پھر تو مغضوب علیہم والی بات انہی پر تو اصل میں غضب آتا ہے نا. اصل میں غضب کا جو سینس ہے وہ ان پر ہی تو آتا ہے. جی اب آپ آگے. جی یہ ہم نے یہ میں نے نکالا کہ ظالمین میں جو ہیں گمراہ انسان کو جو کرتا ہے اس کا اپنا نفس کرتا ہے، نفس سے مارا، اس کے بعد شیطان جو ہے اس پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے. جی صحیح، جی درست. جیسے میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا کہ اصل مصیبت انسان پر اپنی وجہ سے آتی ہے. اپنی وجہ سے. یعنی ہم وہ ہمیشہ بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساری ذمہ داری ادھر ادھر. ہمیں خود پتہ ہے نا کہ ہماری قوم کے لیے جتنے مسائل ہیں اس کے ذمہ دار دوسرا ہے. کہ اب وہ ہم نے نیا ایک کو نکالا کہ جی امریکہ کو برا کہہ دو، فلاں کو برا کہہ دو. لیکن کوئی ہمارے ملکوں، ہمارے شہر میں جو ٹریفک کی مصیبت ہے، پانی کی مصیبت، اس کے یہ امریکہ کر رہے گا. کم از کم ہم اپنی زندگی تو تمیز سے گزار لیں.
اور سر بعض دفعہ جیسے جی نے بھی کہا کہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے اور وہ اچھی بات کہہ رہا ہو، واقعی عقلی ہوتی ہے، وہ ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے اور ہم عمل کرتے ہیں، تو یہ سنا ہے کہ نہیں جی ایسے جو ہیں یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کی بات پہ جو عمل کرنا جو ہے ان کو فائدہ دینا، ان کو فائدہ تو نہیں ہوگا، وہ تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا نا اس کی بات۔ دیکھیں اس میں جو ایک بات ہے نا وہ یہ کہ آپ ان سے اخلاق نہ سیکھیں، علم حاصل کر لیں۔ نہیں کوئی عقل کی بات جیسی ہوتی ہے کہ ہاں وہ وہی کہہ کہہ رہے رہا ہوں ہیں۔ نا میں کہہ رہا ہوں نا، علم ضرور حاصل کر لیں، جی جی اخلاق نہ سیکھیں۔ اچھا اخلاق اپنے بلڈ کرنے کے لیے ہمیشہ اسی اوتھینٹک سورس یعنی قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائیں اپنے اخلاق کی تعمیر کے لیے، لیکن علم کے اور نالج کے حوالے سے آپ ضرور اس سے استفادہ کر لیں اگر کوئی ایسی بات ہے، اور ہم کرتے ہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ کوئی مسلمانوں کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے بظاہر۔ اور سر ایک بات یہی تو کہ شہزاد بھائی کہہ رہے تھے تو اس حوالے سے بھی کہ مولا علی کے لیے بہت مولا علی کی ہی روایتیں ہیں کہ میں جو ہوں وہ ہوں جس نے جو ہے وہ گندم کے قریب ہی اور اس کے آدم نے وہ گندم کو کھایا، اس سے مولا نے کمپیئر کیا ہے، یہ روایتیں صحیح ہیں یا مطلب کیا آپ پھر سے بیان کیجیے گا ذرا؟ مولا علی نے کہا کہ میں جو ہوں وہ گندم کے قریب بھی نہیں گیا اور آدم نے گندم کھائی اور وہ جنت سے نکالے گئے، اس طرح کی روایتیں جو ہیں۔ اب پتہ نہیں، دیکھیں روایتوں کا مسئلہ بہت ٹرکی ہے، یہ تو بہت بڑے بڑے علماء بھی پڑھتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کی روایتیں، مطلب بڑے علماء کون؟ مطلب سارے وہ انبیاء سے نا مولا کی وہ کمپیئر کرتے ہیں، مولا نہیں مطلب بڑے علماء سے کون مراد ہے؟ کوئی آیت اللہ حضرات نے یہ سب باتیں کی ہیں؟ نہیں آیت اللہ نہیں، مطلب یہ جو آج کے بہت کراؤڈ ہوتے ہیں جی نہیں، باقی تو پھر میں اتنا نہیں مان سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہوئی ہے نا قرآن اور احادیث پر، اگر وہ یہ بات کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بندہ سوچ سکتا ہے، لیکن باقی تو نہیں۔ یعنی میری کیا حیثیت ہے کہ میں نے تو تقریباً ساری حدیثیں پڑھی بھی نہیں ہیں، ریسرچ کرنا تو اس پہ دور کی بات ہے، اور میں بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو شروع کر دوں تو یہ تو بالکل نامناسب، وہ تو ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ حیدر بھائی ویسے بھی گندم کی مثال دی گئی ہے، وہ تو قرآن میں گندم کی مثال نہیں دی گئی ہے کہ تم اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اس کو تطبیق کی علماء نے گندم سے، تو گندم نہیں کھانے میں تو وہ روایتوں میں ہے کچھ، مطلب وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ روایتوں کے معاملات بہت ڈیفیکلٹ ہیں، روایتوں کے معاملات بہت ڈیفیکلٹ ہیں، اور یہ اتنا بڑا ایک پرابلم ہے کہ مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت مشکل ہے۔ تو آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ میں کبھی وہ حدیث پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ جو میں بزرگ علماء سے میری مراد یہ نہیں ہے، بزرگ علماء سے میری مراد ہے ٹاپ لیول کے ریسرچرز جو ہیں، یعنی جن کو ہم آیت اللہ یا جنہوں نے ریسرچ ورک کیا، جب تک وہ حضرات جو ہے نا، جیسے میں نے 2-3 علماء کو فوکس کیا ہے مینلی، کہ امام خمینی کا ہے، علامہ طباطبائی ہیں، آیت اللہ حسن زادہ آملی ہیں، جوادی آملی ہیں، ان کے بھی تمام آثار تو میری نظروں سے نہیں گزرے ہیں، لیکن بس ان کو ہی میں فوکس میں رکھتا ہوں مطالعے کے لیے۔ تو جو حدیث اور روایت یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، میں اس کے ادھر ادھر نہیں جاتا، میکسیمم اس پہ نہیں جاتا، کیونکہ مجھے کیا پتا بھائی، یہ حدیثوں کے معاملات بہت بہت پرابلم والے ہیں، اور بہار الانوار کی احادیث پر ایک زمانے میں علامہ طباطبائی نے حاشیے لکھنے شروع کیے تھے، مجتہدین یعنی وہی نجف وغیرہ کے حوزے میں ادھم مچ گیا تھا، ان کا تو سارا نظام دھرم دوس ہو جاتا ہے اگر یہ ان کو لکھ جی دیتے اس وجہ سے ادھم مچ گیا تھا کہ بھائی یہ ساری جو آپ روایتیں لے کے بیٹھے ہیں نا، اس کا پتہ سے رہی نہیں ہے اکثریت کا، جی جی ثابت ہی نہیں ہو رہی، کہ جس کی وجہ سے پبلشر نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھائی
پبلشر نے ہاتھ جوڑ لیے کہ پلیز آپ نہ لکھیں, میں کیسے چھاپوں گا اس کتاب. صحیح ہے, میری مارکیٹنگ ہی نہیں ہو سکے گی پھر اس کی. جی یہ بہرحال ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم کیا بات کریں ان موضوعات پہ. لیکن دیکھیں میں آپ لوگوں کو سیف جو وے ہے نا وہ یہی بتا رہا ہوں کہ اچھے سے قرآن پر توجہ کریں. قرآن بہت ہے, قرآن میں اتنا ہے کہ اچھا ایک بات مجھے بالکل آنیسٹی کے ساتھ بتائیں نا, بہت آنیسٹی کے ساتھ, اس میں نہ کوئی تعریف نہ تنقید, جو بات دل کی بات کریں کہ ہمیں جو بات کرتے ہوئے 32-33 ویکس ہو گئے الحمدللہ, اور ہم قرآن پر ہی ساری بات کریں. تو اس قسم کی باتیں آپ نے پہلے کبھی سوچی بھی تھیں کہ قرآن میں سے یہ سب بھی نکل سکتا ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں. جی نہیں سوچا, بالکل بھی نہیں. بالکل چینج ہے, ہم نے جیسے پڑھا ہے قرآن کو, اب جو پڑھ رہے ہیں تو ہر چیز کھول کھول کے بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے, یعنی ہماری پوری زندگی ناکافی ہے معارف قرآن کو اخذ کرنے کے حوالے سے. تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ قرآن میں کوئی شک شبہ اشکال نہیں ہے. احادیث میں تو نامعلوم معصوم کے نام پر کس کس نے کیا کیا جھوٹ بولا ہے, کس قسم کی چیزوں کو حدیثوں کے نام پہ گڑھ لیا گیا ہے, کیا شامل ہے کیا نہیں شامل ہے, وہ بہت پرابلمز ہیں. یعنی کاش کہ ہمارے پاس معصوم کے تمام آثار ہوتے, کاش کے ہوتے. لیکن اس کے بعد اگر آپ جائیں آگے تو مناجات پہ جائیں. ٹھیک ہے, حدیث سے پہلے مناجات پہ جائیں. مناجات کے اندر بے انتہا معارف, اور یہ بڑی, یعنی میں تو اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا اپریشیٹ کرتا ہوں معصومین کی اپروچ کو, کہ ان کے علم میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے نام پر لوگ کتنا جھوٹ بولیں گے اور حدیث وغیرہ میں کیا کیا کریں گے, تو انہوں نے معارف کو مناجات کے ذریعے سے سیو کیا. آج کل ہمارا جو پورا لیکچر کی سیریز ہے وہ اسی پر ہی چل رہی ہے کہ مناجات معصومین میں معارف کیا کیا ہے. بندہ دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ دعاؤں کے حوالے سے جو عام طور سے لوگوں کا نا, دعا کیا ہوتی ہے, دعا میں کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, دعا مانگ رہے ہیں. لیکن ائمہ نے دعاؤں میں ہی معارف کے تمام خزانے سمیٹ دیے. اور اگر آپ ان کی مناجات کو پڑھیں گے نا تو وہ احادیث کے مقابلے میں کہیں زیادہ رچ ہیں, اگر اس کو معرفت کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کہ ہمارے ہاتھ میں خالی ہیں یا ہم فقیر ہیں, نہیں, لیکن کریکٹ اپروچ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صحیح رستے پہ چلیں, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس فرقے واریت والی سوچ سے باہر نکالیے, حق اور باطل کی بنیاد پر آگے بڑھیں. جو قیامت کے اندر سارے فیصلے ہوں گے وہ شیعہ سنی پہ نہیں ہوں گے, سچ اور جھوٹ پہ ہوں گے. تو یعنی انسان اپنی اپروچ پراپرلی بلڈ کرے, آگے آئے, تو ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی بہت کچھ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم الحمدللہ بہت ترقی کر سکتے ہیں اور ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. اور ایک چیز تو یہ ہے کہ خدا کا انتظام یہ تو اپنی جگہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ نہ کچھ دو چار تو ایسے علماء کو رکھتا ہی ہے کہ جو خدا کی بات کرتے ہیں پیور. مطلب 99 لوگ جو ہے نا وہ خرافات بول رہے ہیں, لیکن ایک بندہ آپ کو ضرور ڈھونڈنے پر ایسا ملے گا جو حق بات سنائے گا. اس عالم کے پیچھے جائیے, اس کو فالو کیجیے.
ٹھیک ہے اجازت پھر. جی سر صحیح جی ماشاء اللہ شہزاد صاحب بہت ماشاء شکریہ. اللہ. جی سر جی سر ٹھیک ہے چلیے فی ٹھیک ہے امان سر تھینک یو شکریہ جزاک اللہ خدا حافظ. بہت شکریہ.